اچھا، ہمارے ساتھ خرم اقبال رحمانی صاحب ہیں، فرمائیے کہ بیویوں کے مابین عدل و انصاف کا حکم جو ہے اس کی کیا صورتیں ہیں؟ جیسا کہ عدل سے کے ساتھ ساتھ فضل و انصاف کا بھی علامہ صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ حقوق بھی دیے جا رہے ہیں اور پروٹیکشن بھی دیا جا رہا ہے، وہ تمام فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ایسا اقدام کیا جا رہا ہے تو اس میں عدل و انصاف کا جو حکم ہے اس میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد بسم فرمائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ خاص طور پہ اس موضوع سے متعلق بار بار تلاوت کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایک سے زائد نکاح کی اجازت عطا فرمائی ہے، وہیں اس کو مشروط بھی فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر ایک سے زائد نکاح کرنے کی صورت میں تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا ہے، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ہے۔ تو بنیادی جو مقصد ہے وہ سمجھانے کا وہ یہاں پر یہی ہے کہ ایک حصے کو دیکھ کر اللہ پاک نے اجازت دی ہے، قرآن میں اجازت ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، اور اس کی طرف رغبت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مشروط اجازت ہے، کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل ہے۔ بالکل۔ اور جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کے 5 درجے ہیں، جی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو نکاح کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو اسی کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس میں نان نفقہ بھی ہے، جسمانی حقوق بھی ہیں، مالی حقوق بھی ہیں، تو جو اس پر قدرت رکھتا ہو وہی نکاح کرے۔ تو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت بھی ان کو ہے جو ایک سے زائد نکاح کو نبھا سکتے ہوں، جو نہ نبھا سکتے ہوں انہیں پھر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب جو عدل کا تعلق ہے اس کے اندر بنیادی طور پر انہی حقوق کی ادائیگی ہے، یعنی جتنی زیادہ بیویاں ہیں ان کے مالی حقوق کی ادائیگی اتنی ہی زیادہ اور اتنی ہی بہتر، مناسب اور تناسب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جیسے رہائش کا بندوبست ہے تو ایک سے زائد بیویاں ہیں تو جس طرح ایک بیوی کو رہائش دی گئی ہے اسی طرح دوسری بیوی کو بھی رہائش دینا ضروری ہے۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے کہ جو تحفے تحائف خریدیں تو تمام بیویوں کے لیے ایک جیسے تحفے تحائف تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پھر جو نان نفقہ یعنی جو جیب خرچ جسے کہا جاتا ہے تو اس کے اندر اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص ہے اگر وہ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اس کو نکاح کو نبھا سکتا ہے تو نکاح کرنے کی اجازت ملی۔ اب وہ مالدار ہے تو پھر بیویوں کو دیکھا جائے گا کہ بیوی کس درجے کی ہے، جس گھرانے سے وہ آئی ہیں اس گھرانے کی مناسبت سے ان کو جیب خرچ دیا جائے تاکہ وہاں بھی ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ معاملہ بھی رکھا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں عدل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک ہے ان کے درمیان باری کا مقرر کرنا، یعنی جو دن کا وقت ہے عموماً کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے، آفس کی مصروفیات ہیں، لیکن جو رات کا وقت ہے فرمایا اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ جتنی بیویاں ہیں سب کے درمیان منصفانہ تقسیم، عدل کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے، برابر رات کی تقسیم۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ سارے کام تو کیے جا سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں طبعی میلان کا جو ہے نا اثر ہوتا ہے۔ اب جیسے شب باشی کے حوالے سے تعلق ہے کہ رات کی باری تو مقرر کر دی لیکن ہم بستری کرنے کے حوالے سے یہ لازم نہیں ہے کہ برابر کا حق دیا جائے۔ اب اسی طرح کسی عورت کے ساتھ محبت اور الفت زیادہ ہوتی ہے طبعی میلان کی وجہ سے، کسی کی طرف الفت کم ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی شریعت مطہرہ نے لازم نہیں کیا کہ سب سے برابر کی محبت کی جائے۔ جن چیزوں کے اندر عدل کیا جا سکتا ہے جو بندے کے اختیار میں اس کی طرف تو بار بار حکم دیا گیا، اور جو چیزیں فطری طور پر ہیں اس کے اندر بندے کو پابند نہیں کیا گیا۔ البتہ یہاں جو خاص طور پہ پابندی لگائی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بیوی کے ساتھ آپ کی محبت اور رغبت اتنی زیادہ ہو کہ سارا میلان اس کی طرف ہو جائے اور دوسری بیوی کو فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ معلق کر کے چھوڑ دیا، نہ بیوی کی طرح رکھ رہے ہیں نہ اسے چھوڑ رہے ہیں نہ حقوق ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر رہ رہی ہے، آپ دوسری بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے بچوں کی طرف رغبت ہے، پہلی بیوی اور بچوں کی طرف دھیان نہیں ہے، تو اس کو شریعت مطہرہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان وہ عدل نہ کرے تو بروز قیامت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کیفیت میں آئے گا، اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ تو شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ سوسائٹی میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ ایک یونٹ ہے جس سے آگے مزید نسل انسانی کی بقا بھی ہے اور معاشرے کا امن اور سکون بھی ہے۔ تو اگر گھر پرسکون ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہوگا، اور گھر میں اگر سکون نہیں ہوگا تو معاشرے کا سکون بھی برباد ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت جب دی گئی ہے تو ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اجازت دی گئی ہے، تو جو ان شرائط کو پورا کرے اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور جس سے یہ خوف ہے کہ میں یہ شرائط پوری نہیں کر سکوں گا تو اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی پریشان کرے گا اور دیگر خاندانوں کے درمیان جھگڑے کا بھی سبب بنے گا۔